بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوبصورت لڑکی ابھی ابھی اپنی جھوپڑی سے باہر نکلی تھی۔ گندے برتن لے کر درخت کے نیچے بیٹھی اور انہیں جلدی جلدی دھونا شروع کر دیا۔ اس بات سے انجان کے درخت کے پیچھے پیچھے دو وجود اسے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں، چہرے پر معصومیت، اور اپنی غربت سے بالکل انجان وہ اپنی زندگی میں خوش رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن رات کا کالا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کے آثار نہیں تھے۔ خوف کی سرسراہٹ اس کے وجود پر دوڑنے لگی۔ جلدی سے سارے برتن اٹھائے اور اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آج اس کی ماں کو کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ جھونپڑی میں اپنا اور اپنی ماں کا بستر بچھایا اور اپنی ماں کے جلد آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ آج نہ جانے کیوں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جھونپڑی کے اندر کسی خوفناک چہرے نے جھانکا تھا۔ پھر نیلم کی چیخیں چاروں طرف پھیل گئیں۔ اچانک ہی وہ دونوں موجود غائب ہو گئے، لیکن نیلم کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آنے والے دونوں شخص کون تھے، جن کے خوفناک چہروں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس غریب لڑکی کا نام نیلم تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بدقسمت ترین لڑکی تھی۔ اس کے نانا نانی دونوں بھکاری تھے۔ اس کی ماں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ کسی نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اور اسے حاملہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت 16 سال کی تھی۔ یوں وہ اپنے اس ناجائز بچے کو پالنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آیا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ خانہ بدوشوں کی ایک بستی تھی، لیکن آج تک اس میں کسی خوبصورت لڑکی نے جنم نہ لیا تھا۔ لیکن یہ لڑکی تو سب سے الگ تھی۔ سب اس کی ماں سے کہنے لگے، بانو سچ سچ بتا، کون تھا وہ شخص جس نے تجھے حاملہ کیا؟ یقیناً وہ بھی ایسا ہی خوبصورت ہوگا۔ بانو لاکھ سوچتی رہ گئی، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کا چہرہ تو واضح ہی نہ تھا۔ شاید وہ کسی نشے کی حالت میں تھا، لیکن اس سبز آنکھوں والی بچی کو پا کر تو اسے گویا دوسرا جہاں مل گیا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے اس بچی کا نام نیلم رکھا تھا۔ نیلم نام اسے بہت پسند تھا، کیونکہ جب وہ کنواری تھی تو وہ ایک بنگلے میں کام کرتی تھی۔ اس بنگلے کی مالکن کی بیٹی کا نام نیلم تھا۔ وہ تھی بھی بہت ہی حسین۔ تب سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بچی کا نام نیلم رکھے گی۔ اب وہ اس کی ایسی حفاظت کرتی جیسے کوئی اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں باپ تو مر گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک بھیک مانگ کر ہی اپنا گزارا کرتی تھی۔ اس جھونپڑی میں خانہ بدوشوں کے ساتھ وہ اس بستی میں کئی سالوں سے آباد تھی۔ نیلم جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، بانو کے لیے بہت خطرہ بنتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی خوبصورتی دل موہ لینے والی تھی۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ لیکن ایک دن جھگی مافیا کا ایک آدمی آیا اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے تیرے پاس اس قدر قیمتی ہیرا ہے اور تو بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی ہے، کیا مطلب ہے تیرا بشیر؟ بانو حیران ہو کر اس آدمی سے پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میری جان پہچان ہے ایک عورت سے، وہ لڑکیوں کی بولی لگواتی ہے۔ تو سمجھتی ہے نا اس بات کو؟ تو مجھے اپنی بیٹی کو دے دے، میں اس کی بھی بولی لگوا دوں گا، راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر تو بانو کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ خبردار بشیر، جو تو نے میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھا یا تو نے اس کے بارے میں کچھ ایسا کہا، یہ تو میری قیمتی دولت ہے، میں اس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر بشیر نے ایک مکروہ کہکا لگایا تھا، پھر کہنے لگا، کب تک لوگوں کی نظروں سے اسے چھپا کر رکھے گی؟ اس کی خوبصورتی تو خود لوگوں کو کھینچ لیتی ہے، ایسا کر اسے پنجرے میں قید کر کے رکھ۔ وہ اس کی بیٹی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بانو نے سوچ لیا کہ آئندہ وہ بشیر کے منہ نہ لگے گی۔ اب نیلم 16 سال کی ہو چکی تھی۔ نوخیز جوانی کی چمک اس کے معصوم چہرے سے چھلکتی۔ وہ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی تھی، لیکن ایک دن ساتھ جھگی میں رہنے والی نوری اسے کہنے لگی، اگر کل کو تیری آنکھیں بند ہو گئیں تو تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کچھ تو اس کے بارے میں سوچ کے رکھ۔ وہ یہ بات سوچ کر اداس ہو جاتی۔ بانو سوچتی کہ اگر وہ مر گئی تو اس کی نیلم کا سہارا کوئی بھی نہیں ہوگا، کہیں دنیا میں گھومنے پھرنے والے درندے سے نوش کر نہ کھا جائیں۔ اس نے جیسے زندگی گزاری وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ قدم قدم پر درندے نما بھیڑیے لڑکیوں کی عزت لوٹنے کے لیے ہر پل آنکھ بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی بیٹی کو زمانے کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ اپنی بیٹی کی بات پر چونک گئی، جب وہ کہنے لگی، اماں یہ جو 7 پیپل کا پیڑ ہے مجھے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم اپنی جھونپڑی کہیں دور جا کر بناتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا بیٹی، تجھے اتنی مشکل سے تو اس زمین پر جگہ ملی ہے، ورنہ تجھے پتا ہے خانہ بدوش کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہم تو پھر بھی 10 سال سے اس بستی میں رہ رہے ہیں،
لیکن نیلم کو نہ جانے کیوں اس جگہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسے لگتا کہ پیپل کے پیڑ پر بیٹھا ہوا کوئی خوفناک وجود اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب ایک دن ایک خوفناک چہرے والی بڑھیا اسے اکیلا دیکھ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ اس وقت صرف 10 سال کی تھی۔ اگر وہ وقت پر چیخ نہ مارتی تو شاید بستی والے اسے بچا نہ پاتے۔ وہ خوفناک بڑھیا اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو بانو پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی۔ اب وہ اکیلا اسے جھگی میں چھوڑ کر جاتی تو بہت گھبراتی تھی۔ آہستہ آہستہ کئی سال گزر گئے۔ اب وہ 16 سال کی ایک نوخیز نوجوان لڑکی بن چکی تھی جس کی جوانی دیکھنے والی تھی۔ ہمیشہ سے ہی اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس دن جو 2 خوفناک چہرے جھونپڑی میں جھانک رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ بری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ اس رات وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی جب اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا، جیسے 2 خوفناک شکل والے آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ وہ بار بار اپنی ماں کو آواز لگاتی ہے لیکن اس کی ماں منظر سے غائب ہے۔ اس منظر میں وہ صرف اکیلی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بال بکھرے اور کیچڑ اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا ماحول تھا۔ وہ جھاڑیوں کے بیچ میں سے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ تبھی ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ بانو فوراً ہی جاگ گئی تھی۔ اس نے نیلم کا پسینے سے بھیگا وجود دیکھا اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ اماں مجھے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اماں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس دن بھی وہ جھونپڑی میں جھانک رہے تھے۔ تبھی بانو نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ کسی بخار کی کیفیت میں اس نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے سلانے لگی لیکن نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آنے والی ہے۔ جب وہ ایک دن معمول کی طرح بھیک مانگ کر واپس آئی تو اس کی بیٹی غائب تھی۔ اس کے اوپر تو گویا پہاڑ گر گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی جھگی بستی میں بیٹی کو تلاش کرتی پھر رہی تھی لیکن وہ کہیں پر بھی نہ تھی۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ نیلم کہاں گئی۔ کسی نے نہ تو اسے اپنی جھگی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی اس بستی سے، نہ تو کسی نے اس کے چیخنے کی کوئی آواز سنی تھی۔ بانو دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی کیونکہ وہ اس کی زندگی کا سہارا تھی۔ اسی کے سہارے تو وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ساتھ والی نوری کہنے لگی، کتنی دفعہ تجھے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھا کر، ایک تو وہ اتنی خوبصورت ہے، کہیں وہ طوائف جو پیچھے علاقے میں رہتی ہے اس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر تو اسے نہیں اٹھوا لیا۔ بانو یہ سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اس لیے وہ نوری سے کہنے لگی، چل میرے ساتھ، میں جا کر پوچھوں تو صحیح اس طوائف سے کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو اپنے کوٹھے پر بلانے کی۔ تبھی نوری نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، پاگل مت بن، وہ طوائف بہت پہنچ والی ہے، ہم ایسے اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہاں فقیر بن کر ضرور جا سکتے ہیں لیکن تو نے ظاہر نہیں ہونے دینا کہ ہم کس کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ایسے ہمیں ہمارے بچے کا پتہ چل جائے گا۔ نوری اس کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار تھی، اس لیے اسی وقت وہ دونوں بھکارن بن کر اس طوائف کے کوٹھے پر جا پہنچی۔ جیسے ہی اندر جانے لگی تو سامنے کھڑے لمبے چوڑے ہٹے کٹے چوکیدار نے گیٹ پر ہی روک لیا تھا۔ چلو بھاگو یہاں سے، محفل کا وقت ہو رہا ہے اور تم یہاں بھیک مانگنے آ گئے ہو۔ پہلے دن میں بھیک مانگنے آنا، لیکن بانو کا صدمے سے برا حال تھا۔ اس نے اس چوکیدار کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی کا پتہ بتا دو۔ چوکیدار حیران تھا، کہنے لگا، آج تو کوئی بھی لڑکی یہاں نہیں لائی گئی، اور کوئی لڑکی آتی ہے تو مجھے اچھی طرح پتا ہوتا ہے، میں پورا دن یہاں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ تبھی نوری نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی اور کہنے لگی، یہ چوکیدار صحیح کہہ رہا ہے، یہاں تیری بیٹی نہیں ہے، چل واپس گھر چل۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ دوسری طرف نیلم جو ماں کی غیر موجودگی میں اکیلی جھگی میں صفائی کر رہی تھی، جب اچانک ہی ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی تھی۔ جلدی چلو بیٹا، وہاں تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نیلم فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہے اماں؟ کیا ہوا انہیں؟ ایک دم ہی اس کی سبز آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ سڑک کنارے زخمی حالت میں پڑی ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں، بار بار تمہیں یاد کر رہی ہے۔ بڑھیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ نیلم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ دوڑنے لگی تھی۔ اسے جلد سے جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا تھا، لیکن یہ کیا، وہ بڑھیا تو اسے ایک گھنے اور سنسان جنگل میں لے آئی تھی۔ اماں یہاں تو کوئی سڑک نہیں ہے، آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ اب وہ چاروں طرف اپنی نظریں گھما رہی تھی۔ پھر بڑھیا نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، وہ دیکھو بیٹا، سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا، بس اس کے پیچھے ہی تمہاری اماں ہے۔ بجائے اس گھر کے پیچھے لے جانے کے وہ بڑھیا نیلم کو اپنے ساتھ اس گھر میں لے جانے لگی۔ وہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، ارد گرد سارے درخت اور جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ان کے بیچوں بیچ میں کھڑا ایک خوبصورت گھر کسی محل کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ اب مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ بڑھیا زبردستی اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی۔
जबकि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एकदम से ही बुढ़िया ने उसके ऊपर अपनी चादर का पल्लू डाला और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया तो वो हैरान रह गई। हर चीज बदली हुई थी, सामने हर मंजर बदल चुका था। वो कहाँ पर है? ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुराने दौर में पहुंच गई हो। लेकिन उसकी जख्मी माँ कैसी है? अचानक ही उसे ख्याल आया, उस बूढ़ी ने तो उसे कहा था कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसे बुला रही है। लेकिन सारे अजनबी चेहरों को देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा तख्त पर एक खूबसूरत औरत बैठी है जो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके सर पर एक हीरों का ताज था जो बहुत ही खूबसूरत था, जबकि इर्द गिर्द खड़ी हुई लड़कियां जो बहुत काली कलोटी और अजीब सी थी। नीलम उनको देखकर बुरी तरह डर गई थी। अब उसकी नजरें उस बुढ़िया को तलाश कर रही थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि उसे यहाँ क्यों लेकर आई, ये मैं कहाँ आ गई हूँ और आप लोग कौन हैं? वो सहमे सहमे लहजे में उनसे पूछने लगी। तुम बिल्कुल महफूज हो, फिक्र मत करो। नीलम के सामने बैठी तख्त पर वो खूबसूरत औरत उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास, उसी झुग्गी में। तुम झुग्गी में रहने के लिए नहीं बनी हो। तुम तो किसी मलिका की तरह नजर आती हो और हम तुम्हें मलिका बनाने के लिए लेकर आए हैं। क्या मतलब है? उनकी बात सुनकर बुरी तरह डर गई। क्या अब वो वापस कभी अपनी माँ के पास नहीं जाएगी? इसी बात को सोचकर उसके होश उड़ गए थे जब उस औरत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और नीलम को उठाकर अपने साथ बिठाने लगी। एकदम से ही नीलम की ताकत जवाब दे गई थी। वो उस हाथ की ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। एकदम से उसके पास तख्त पर जा बैठी। मैं यहाँ की मलिका हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम यहाँ की मलिका बनने वाली हो। लेकिन मैं क्यों? मुझे वापस अपनी झुग्गी में जाना है। मैं वहां बहुत खुश रहती हूँ, अपनी अम्मा के पास। मेरी अम्मा मुझे गायब देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। अब उसने रोना शुरू कर दिया था। परेशानी के मारे उसकी हालत बुरी थी। तभी वो मलिका उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, तुम्हें हम यहाँ खास मकसद के लिए लेकर आए हैं। देखो, तुम्हें दुल्हन बनना होगा, हमारे सरदार बेटे से शादी करनी होगी और मेरे बाद इस कबीले की बनने वाली मलिका तुम होगी। नहीं नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं अपनी अम्मा के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। मलिका ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहने लगी, लेकिन ये तो बहुत सालों पहले तय हो चुका था जब तुम पैदा हुई थी। उस वक्त से ही हमारे और उस आमिल के दरमियान मुआहदा हो गया था कि उसकी बेटी हमारे सरदार बेटे की दुल्हन बनेगी। फिर सब्ज आंखों वाली लड़की को भला हम कैसे इस दुनिया में छोड़ देते? तुम्हें यहाँ की मलिका बनना ही होगा। और नीलम, इसमें तुम्हारी भलाई है। अब वो एक लफ्ज भी न कह सकी थी। उसे रह रहकर अम्मा का ख्याल आ रहा था। न जाने वो उसे गायब देखकर कितनी परेशान हुई होंगी। दूसरी तरफ बानो, जो नीलम के गुम हो जाने की वजह से तड़प रही थी। सारी झुग्गी बस्ती की औरतें उसे तसल्ली दे रही थी, उसे दिलासे दे रही थी कि वो जहां होगी महफूज होगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। इस सारी सूरत हाल में उसकी मदद कौन कर सकता है? रह रहकर उसे ख्याल आने लगा। लेकिन अचानक ही उसके जहन में झमाका हुआ। हाँ, नीलम का बाप, वो मेरी इस सिलसिले में जरूर मदद कर सकता है। लगता है कि आज 16 साल बाद मुझे उसके पास जाना ही होगा। लेकिन मैं तो उसकी शक्ल पर थूकना भी नहीं चाहती थी, कभी मुड़कर उसे देखना नहीं चाहती थी। लेकिन आज अपनी बेटी को पाने के लिए मुझे उसकी मदद लेनी ही होगी। अब वो हतमी फैसला कर चुकी थी। नूरी ने उसे उठते हुए देख लिया था। तभी उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, कहाँ जा रही है? बानो, कुछ बताकर तो जा। मैं जा रही हूँ उसके पास। किसके पास? अब नूरी हैरान हुई। उसी के पास जिसने नीलम को इस दुनिया में लाने के लिए जोर दिया था। नूरी के होश उड़ गए थे। वो कैसे उस खतरनाक आदमी को भूल सकती थी? बानो और नूरी का बचपन का साथ था। वो उसकी हर एक बात से वाकिफ थी। अब बानो सबसे बेपरवाह होकर उसी के पास जा रही थी। वो अगरचे दूसरे शहर में रहता था, लेकिन वो जानती थी कि बेटी के खो जाने की खबर सुनकर वो जरूर उसकी मदद करेगा। बेटी की तलाश में मारी मारी फिरती बानो उसके आस्ताने पर खड़ी थी, जहां पर औरतों का बेपनाह रश था। वो भी नकाब लगाकर औरतों की भीड़ में खड़ी हो गई। फिर जैसे ही अंदर गई तो सामने बैठे आमिल के होश उड़ गए थे। आज 16 साल बाद वो औरत उसके सामने थी। माजी लौट कर उन दोनों के सामने आ गया था। वो उस वक्त को कैसे भूल सकती थी जब बानो सिर्फ 17 साल की एक कम उम्र और मासूम लड़की थी। वो अक्सर उसके आस्थाने के सामने खड़ी होकर भीख मांगती थी। जब उसने एक दिन अपने मुरीद को भेजकर अपने आस्थाने पर बुलाया, ए लड़की तो इतनी खूबसूरत है, फिर क्यों सड़कों पर खड़ी होकर भीख मांगती है? बानो उसकी बात सुनकर डर गई। फिर कहने लगी, मेरा यही पेशा है। अम्मा अब्बा भी भीख मांगते थे और अब मैं भी भीख मांगती हूँ। लेकिन आज के बाद तो भीख नहीं मांगेगी। क्या मतलब है तेरा इस बात का?
بانو حیران ہو کر کہنے لگی، تو ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس لیے میں تجھے پسند کرتا ہوں، میں تجھ سے جلد ہی شادی کر لوں گا۔ مرید حیران تھا عامل کی بات سن کر، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ عامل پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا ہے۔ کم عمر اور معصوم لڑکیوں کو پھانسنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بانو اس کی بات سن کر شرما گئی، آج تک کسی نے بھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ پھر ہر روز عامل کے آستانے میں وہ آنے جانے لگی، بار بار پوچھتی، عامل تو کب مجھ سے شادی کرے گا؟ عامل کو اسے بے وقوف بنانے میں خوب مزہ آ رہا تھا، اس لیے اسے بہلاتا پھسلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ پھر اس دن اس خبر کو جان کر وہ بھاگی بھاگی عامل کے آستانے پر آئی، لیکن نہ تو یہاں عامل تھا اور نہ ہی اس کا آستانہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا، لیکن وہ ایک شیطانی صفت رکھنے والے انسان کی ہوس کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر بانو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچی کو دنیا میں لا کے رہے گی۔ یوں نیلم اس دنیا میں آ گئی، لیکن آج وہ غائب ہوئی تھی۔ پورے 16 سال بعد آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب تو ہی معلوم کرے گا کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ یہ تیرے ہی کالے کرتوت ہوں گے جو وہ غائب ہوئی ہے۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ تیرا جنات کے ساتھ واسطہ ہے، تو ان کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کے ذریعے اپنا کام کرواتا ہے۔ بتا میری بیٹی کیوں غائب کروائی ہے تو نے؟ بانو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے بات کر رہی تھی۔ آج 16 سال بعد اسے اس کا ذرا بھی خوف نہ رہا تھا۔ عامل اسے دیکھ کر اندر ہی اندر بہت ڈر گیا تھا، لیکن بظاہر مضبوط لہجے میں کہنے لگا، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مجھے کیا پتا تیری بیٹی کا، میں نے تو آج تک اسے دیکھا نہیں، لیکن تو بہت سے کام بھی نہ دیکھے کر لیتا ہے۔ تو ایک شیطان انسان ہے، تو نے میری زندگی تو برباد کر دی، لیکن میں تجھے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تو بتا میری بیٹی کہاں ہے، ورنہ میں ان سارے لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تو نے میری بیٹی کو غائب کروایا ہے اور تو نے ماضی میں میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ اب عامل کے ہوش اڑ گئے تھے، تبھی اس نے بانو کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بے بسی سے کہنے لگا، سب بتاتا ہوں، تو بس ٹھہر، صبر رکھ، خدا کے لیے ان لوگوں کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا، ورنہ میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ آخر کار وہ راز بانو کے سامنے آنے ہی والا تھا، جس کی وجہ سے نیلم آج اس حال میں پہنچی تھی۔ دوسری طرف نیلم کی بے بسی دیکھنے والی تھی۔ وہ ان سارے اجنبیوں کو ہرگز نہیں جانتی تھی، لیکن ملکہ نے اس سے اس خوبصورت گھر کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس کے پاس کالی کلوٹی بدصورت عجیب سی عورت کھڑی تھی جو اسے دیکھ کر منہ بنا رہی تھی۔ اوہو، سردار سے تو ہم نے شادی کرنی تھی اور یہ دیکھو اٹھ کر آ گئی ہے آدم زادی، اب یہ ہمارے بچے پیدا کرے گی۔ یہاں پر وہ دونوں مل کر زور زور سے کہہ کے لگا رہی تھی۔ تبھی نیلم نے ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے بھگا دو، میں ہرگز اس سردار سے شادی نہیں کروں گی، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے انہیں اپنے دل کا درد بتا رہی تھی، لیکن لڑکیوں نے اس کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، ملکہ ہمیں جان سے مار دے گی، ویسے بھی وہ بڑھیا بڑی مشکل سے تمہیں کھینچ کھانچ کے یہاں پر لے کر آئی ہے، ایسے میں اتنی آسانی سے ہم تمہیں تھوڑی یہاں سے جانے دیں گے۔ وہ اسے کمرے میں بند کر کے چلی گئی تھی، لیکن دوسرے دن جو ہوا تھا اس نے نیلم کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں اس کے لیے لال جوڑے لے کر آئی تھیں۔ تو جلدی سے تیار ہو جا، آج تمہاری شادی ہے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ اب وہ اسے بھاری زیورات پہنا رہی تھی۔ خوبصورت لال رنگ کا جوڑا پہنا کر وہ کسی دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی۔ تبھی ملکہ اندر آ کر کہنے لگی، ارے لگتا ہے آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بیٹے کی دلہن اتنی خوبصورت ہوگی۔ نیلم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کہنے لگی، ایسا مت کریں آپ، میں اپنی ماں کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے سارے معاملات پہلے سے ہی طے تھے۔ اب تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے، چلو باہر۔ ملکہ نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اٹھا کر باہر لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک عجیب سا شربت اسے پلایا گیا اور پھر بار بار ساری لڑکیاں اور عورتیں آ کر اس کے منہ میں مٹھائی ٹھوسنے لگیں۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، تبھی اس کا گھونگھٹ نکال دیا گیا۔ کوئی بھاری قدموں سے اندر آیا تھا۔ وہ بری طرح لرزنے لگی۔ اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تبھی ایک اونچا لمبا قد والا نوجوان اندر آیا، لیکن وہ بہت خوفناک تھا۔ پھر ملکہ اس سے کہنے لگی، یہی میرا بیٹا ہے۔ وہ نیلم کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔
نہیں نہیں، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، خدا کے لیے مجھے کوئی بچا لے۔ اس کا دل فریاد کر رہا تھا لیکن لب بالکل خاموش تھے۔ اب وہ دن رات اداس رہنے لگی۔ اس خوبصورت گھر میں آ کر وہ ایک قیدی کی طرح کس طرح زندگی گزار رہی تھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ پھر ایک دن وہ پھٹ پڑی۔ وہ ملکہ سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا؟ پھر ساری زندگی جہنم بنا دی میری۔ وہ دنیا بہت اچھی تھی جب میں ایک بھکارن کی بیٹی بن کر جھگی میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی تھی، لیکن یہاں آپ نے مجھے ایک پنجرے میں قید کر دیا، اور وہ آپ کا بیٹا مجھے بہت خوفناک لگتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ بہت صاف گو تھی، اس لیے ملکہ سے صاف صاف اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا۔ ملکہ پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، لیکن یہ فیصلہ تمہارے باپ نے کیا تھا، ہم نے نہیں، اس لیے اب تمہیں ہمارے بیٹے کی اولاد کو جنم دینا ہوگا اور پھر تم اس قبیلے کی ملکہ بن جاؤ گی۔ لیکن میں اپنے باپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، پھر اس نے میرا فیصلہ کیسے کر دیا؟ مجھے اپنے باپ سے سخت نفرت ہے۔ ملکہ اس کی بات سن کر مسکرا دی، پھر کہنے لگی، تم اپنے باپ کو نہیں جانتی، لیکن ہم اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اکثر ہم اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور جب ایک بار وہ میرے شوہر کے پاس آیا، اسے ایک ضروری کام کروانا تھا، لیکن میرے شوہر نے اس سے یہی شرط رکھی کہ وہ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دے، اس کے بعد ہی ہم اس کا کام کریں گے۔ عامل نے اس کی بات مان لی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے اور میرے شوہر کو ایک جھگی میں لے کر گیا۔ اس نے جھگی میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کی کوکھ میں ایک بیٹی ہے، جیسے ہی وہ بیٹی اس دنیا میں آئے گی تو تم اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ شروع سے ہی میرے شوہر سردار کی خواہش تھی کہ کوئی انسانی دنیا کی لڑکی ہمارے بیٹے کی بیوی بنے، کیونکہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ملکہ کی آنکھیں ایک دم ہی خوفناک انداز میں پھیلی تھی۔ دہشت کے مارے نیلم کی بولتی بند ہو گئی تھی، وہ اسے ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیلم خوف کے مارے دیوار سے جا لگی تھی۔ اب اس کے وجود نے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ملکہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم سارے جنات ہیں اور تم ایک جنات کی بیوی بن چکی ہو۔ جیسے ہی تم میرے بیٹے کی بیوی بنو گی، اس کے بعد تم ہماری ملکہ بن جاؤ گی۔ کیا تمہیں ملکہ کا خطاب ملے یہ تم نہیں چاہتی ہو؟ نیلم خوف کے مارے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر وہ روتے ہوئے سوچنے لگی کہ شاید یہی وجہ تھی کہ بچپن سے لے کر آج تک اسے اتنا عجیب و غریب کیوں محسوس ہوتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ تبھی ملکہ اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، پھر جب تم اس دنیا میں آئی تو ہم اسی رات تمہیں اپنے پاس لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن تمہاری ماں کی محبت دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ جب میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہوں تو پھر یہ عورت کیسے اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ اس لیے ہم نے تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا، اور آج جب تم 16 سال کی ہو گئی ہو تو ہم نے تمہیں اپنے قبیلے میں بلوا لیا اور پھر تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، اس لیے تم یہاں ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ تو کیا میں اپنی اماں سے اب کبھی نہیں مل پاؤں گی؟ نیلم کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ملکہ یہ سن کر زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، نہیں، کیونکہ جب تم اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھو گی تو ہماری دنیا میں نہ رہ سکو گی، اور پھر یہاں تم ملکہ بن کر زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن سوچو، اگر تم اپنی جھگی میں ہوتی تو کل کو تمہاری ماں کے بعد تمہیں باہر سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے نکلنا پڑتا، اور پھر اس عامل نے جس طرح تمہاری ماں کو دھوکہ دیا اس طرح کوئی تمہیں بیوقوف بنا کر تمہیں دھوکہ دے دیتا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم ہماری دنیا میں زندگی گزارو۔ دیکھو یہاں کتنا عیش و آرام ہے، تمہارے گلے میں یہ جو قیمتی ہار ہے یہ خالص ہیروں کا بنا ہوا ہے۔ لیکن نیلم کے لیے یہ ساری چیزیں بے معنی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ اس خوبصورت گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہے، لیکن اسے بار بار اپنی جھگی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کس قدر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ کاش نہ وہ بڑھیا اس دن اسے بیوقوف بنانے آتی اور نہ ہی یہاں آج اس جنزاد کی بیوی بن کر رہ رہی ہوتی۔ پھر ایک دن 2 جنزادیاں اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چلو ہم نے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ لیکن کہاں؟ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، ملکہ نے تمہیں خاص طور پر اپنے پاس بلایا ہے، وہی تمہیں سب بتا دے گی۔ ملکہ نے اسے خوشامدید کہا۔
پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی جاؤ تمہیں یہ ہماری دنیا کی سیر کروا کر لائے گی، تمہاری طبیعت میں تازگی آ جائے گی۔ پھر اس نے ان دونوں جنزادیوں کو سرگوشی میں کہا اسے اس درخت کا پھل ضرور کھلانا، اس کے بعد ہی وہ ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ دونوں جنزادیاں ملکہ کی بات اچھی طرح سمجھ گئی تھیں، جبکہ نیلم بے خبر تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، خوبصورت چہرے پر رونق نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ملکہ کی بات مان کر اسی باغ میں جا رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر صرف رات میں ہی آتا تھا۔ وہ تھا بھی بہت خوفناک، اسے دیکھ کر وہ بری طرح ڈر جاتی تھی۔ اب وہ اس باغ میں چلی آئی تو باغ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، رنگ برنگے خوبصورت پھول، ساتھ ہی اونچے لمبے درخت، ایک درخت پر جھولا بھی بندھا ہوا تھا۔ تبھی وہ جھولے پر بیٹھ گئی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، تبھی اس کے بال خوبصورت انداز میں بکھر گئے۔ دونوں جنزادیاں جھولے لے رہی تھیں۔ وہ واقعی میں حیران ہو گئی کہ وہ کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی تھی، اور وہ دونوں جنزادیاں کھڑی اس کی کنیزیں لگ رہی تھیں۔ کاش یہاں اس کی اماں بھی ہوتی تو وہ صحیح سے زندگی کا مزہ لینے میں کامیاب ہو جاتی۔ اماں کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک پھل کھلاتی ہوں، وہ یہاں کا خاص پھل ہے، اس کا ذائقہ تم کبھی نہیں بھول سکو گی۔ نیلم اس کی بات سن کر اس کے ساتھ جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اس درخت سے وہ پھل توڑ کر دیا تو اچانک ہی نیلم کے کان میں خوفناک سرگوشی سنائی دی، جو اسے کہہ رہی تھی کہ خبردار یہ پھل نہ کھانا ورنہ حاملہ ہو جاؤ گی۔ یہ خوفناک سرگوشی سنتے ہی وہ بری طرح اچھل پڑی، اپنے دائیں بائیں دیکھا، سوائے ان دونوں جنزادیوں کے یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ آواز تو اس درخت کے اندر سے آ رہی تھی، لیکن وہ دونوں جنزادیاں زبردستی اسے پھل کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پھل منہ تک لے جانے لگتی تو اچانک ہی وہ خوفناک آواز اس کے کان میں آ جاتی کہ یہ پھل نہیں کھانا ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ اب وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ دونوں جنزادیاں زبردستی پر اتر آئی تھی، لیکن اچانک ہی نیلم نے ان دونوں کو دھکا دیا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی، کیا پتا اسے اس راستے میں اس کی ماں نظر آ جائے۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک گئی، لیکن اچانک ہی لمبے چوڑے وجود سے ٹکرا کر گر گئی۔ پھر دہشت زدہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھا، اس کا شوہر کھڑا غضبناک انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ خبردار جو یہاں سے بھاگنے کی جرت کی تو اس کے خوفناک چہرے والے شوہر نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور کہنے لگا ہم تمہیں ملکہ بنانا چاہتے ہیں اور تمہیں وہی بھکارن کی زندگی پسند ہے، اب بھول جاؤ اس دنیا کو، اب تم ہماری دنیا میں رہو گی۔ اب وہ گھسیٹتا ہوا واپس اسے محل میں لے گیا تھا، جہاں ملکہ اس کی حالت دیکھ کر حیران تھی۔ وہ دونوں جنزادیاں بھی ہانپتی کانپتی ملکہ کے پاس آئی اور کہنے لگی ہم نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی اور اسے پھل کھلانے کی بھی بہت زور آزمائی کی، لیکن یہ لڑکی بہت ڈھیٹ ہے۔ ملکہ یہ آپ کی بات ہی مانے گی یا پھر آپ کے سردار بیٹے کی؟ یہ بہت طاقتور ہو چکی ہے، نہ جانے اس کے اندر ایسی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ ملکہ نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، اگر تم دونوں آج کامیاب نہیں ہوئی تو اگلی دفعہ ضرور کامیاب ہوگی۔ اب اس نے نیلم کو اپنی خوابگاہ میں جانے کو کہا تھا۔ وہ روتی ہوئی سونے کے لیے چلی گئی، لیکن کھڑکی میں سے چاند خوب چمک رہا تھا۔ اس چاند کو دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، ساری زندگی کیسے نیلم کو پالنے کے لیے اس نے قربانیاں دی تھیں۔ جب کبھی وہ اپنی ماں سے کہتی اماں کیا میں بھی بڑی ہو کر بھیک مانگوں گی، سڑکوں پر کٹورے لے کر پھروں گی، تو اس کی ماں فوراً ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی نہیں میری بیٹی، تو شہزادی بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، میری بیٹی تو ملکہ کی طرح راج کرے گی۔ تو کیا سچ میں ہی اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی؟ لیکن وہ تو جنات کی ملکہ بنی ہے۔ نہیں نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، میں واپس اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، اس کی سبز آنکھیں جن کی سب تعریفیں کرتے تھے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو اس کی ماں اسے جھگی سے باہر نکلنے بھی نہ دیتی تھی۔ اس رات رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بانو بھی اس کی جدائی میں غم سے نڈھال تھی۔ دوسری طرف وہ عامل جو بانو کی دھمکی سے ڈر گیا تھا، کیونکہ سالوں پہلے چھپایا گیا اس کا راز سب کے سامنے آ جاتا۔ بانو چیخ چیخ کر اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ عامل نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا میں اس وقت مجبور ہو گیا تھا، میرے بیٹے کی جان خطرے میں تھی۔ میرا دشمن عامل جو مجھے تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، اس نے جنات کے قبیلے کی ایک زہریلی جڑی بوٹی میرے بیٹے کو کھلا دی تھی۔
اس کی جان بچانے کے لیے مجھے وہی جڑی بوٹی چاہیے تھی جو دوسرے قبیلے کے جنات کے پاس تھی۔ اس نے اسی شرط پر وہ جڑی بوٹی مجھے دی تھی کہ تم اپنی ہونے والی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو گے، وہ ہمارے جنزادے کی دلہن بنے گی۔ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن میری پہلے سے ہی 2 بیویاں تھیں، ان سے میرے 2 بیٹے ہوئے، لیکن میری ایک بھی بیٹی نہ ہوئی تھی۔ میں نے انہیں جھوٹ کہہ دیا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے جس کی کوکھ میں میری بیٹی پل رہی ہے۔ جیسے ہی وہ بیٹی اس دنیا میں آئے گی تو میں اس بیٹی کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ وہ حقیقت سے ناواقف تھے، بچپن سے ہی اس کی بیٹی کی رکھوالی کرتے۔ جب تم اسے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تو وہ اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ 16 سال کی ہوئی تو وہ اسے اپنی دنیا میں لے گئے اپنی جنزاد بیٹے کی دلہن بنانے کے لیے، لیکن وہ وہاں جنزاد کے ساتھ شادی کر چکی ہے اور بہت خوش ہے، ملکہ بن کر راج کر رہی ہے۔ عامل نے حقیقتاً اسے جھوٹ کہا تھا، حالانکہ نیلم تو غم کے مارے نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ جلد ان کی دنیا سے نکلنا چاہتی تھی۔ بانو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ لی تھی، کیا سچ میں ہی میری بیٹی راج کر رہی ہے، ایک ملکہ بن کر؟ عامل اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، تم اس بات پر غم نہ کرو کہ وہ وہاں ملکہ ہے، جبکہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہاں پر تمہیں ایک بھکارن تو ہو، کل کو اگر تم مر بھی جاؤ گی تو اسے بھی بھکارن بننا پڑے گا۔ وہ ساری عمر ایسے ہی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے گزار دے گی۔ وہ ایک جنزاد کی دلہن بن چکی ہے اور ساتھ ہی اس کے قبیلے کی ملکہ۔ اگر تمہیں یقین نہیں آیا تو تم کل رات 12 بجے کے بعد میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اسی قبیلے میں لے کر جاؤں گا، تم اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ لو گی۔ اب عامل اسے جھوٹے دلاسے دے رہا تھا۔ بانو کو اس نے خاموش کروا دیا تھا۔ اسے دل ہی دل میں تسلی ہوئی کہ وہ بانو کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی نیلم کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جبھی تو رات 12 بجے سب سے چھپ کر وہ اس عامل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ عامل اب گھبرا رہا تھا، کہیں بانو حقیقت نہ جان لے، کیونکہ اس کی بیٹی وہاں خوش نہیں تھی۔ اب اس نے عامل کو مجبور کیا کہ وہ اسے لے کر جائے۔ وہ اپنی بیٹی نیلم کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر وہ جنات کی ملکہ بن کر بہت خوش ہے اور ہمیشہ کے لیے اس جنزاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو بانو کبھی بھی اسے مجبور نہیں کرے گی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، بلکہ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر خاموشی سے واپس آ جائے گی۔ اب وہ ایک خوفناک جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ چاروں طرف ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگر وہ عامل اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید دہشت کے مارے وہ کبھی بھی یہاں کا رخ نہ کرتی۔ چاروں طرف وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، عجیب خوف سے بے حال ہو رہی تھی۔ تبھی دور سے اسے ایک خوفناک گھر نظر آیا۔ 30 سالوں سے وہ گھر خالی پڑا تھا۔ عامل نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اسی گھر میں تمہاری بیٹی رہتی ہے، لیکن میری بیٹی اس ویران گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اب وہ حیران تھی۔ وہ تمہیں ویران لگ رہا ہے، لیکن اگر نیلم کی نظر سے دیکھو گی تو وہ بہت خوبصورت محل ہے۔ جنات نے وہاں اپنی دنیا بسا رکھی ہے، وہ ان کی دنیا ہے، وہ ان کی نظر سے ہی دیکھتی ہے۔ نیلم اب ان کی دنیا میں رہنا سیکھ چکی ہے، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ اس گھر کے اندر آ گئی تھی، چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوئی، لیکن اچانک ہی یہ گھر روشن ہو گیا۔ ابھی عامل جلدی سے چھپ گیا اور بانو کو بھی چھپنے کا کہا۔ عامل بانو سے کہنے لگا، اب رات کے 12 بج گئے ہیں، جنات کی آمد کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ان کی دنیا یہاں قائم ہو جائے گی، ہمیں چھپنا پڑے گا۔ بانو کی آنکھیں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ صرف ایک بار دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کیسی ہے، کہاں ہے۔ تبھی اسے ہیروں کا ہار اور گلے میں سونے کا رانی ہار پہنے اسے اپنی بیٹی اس ملکہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی شکل دور سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ بانو کو اسے دیکھ کر بے اختیار ہونا آ گیا۔ ایسی زندگی تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی تھی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گی۔ اگر وہ جنات کی ملکہ بن کر خوش ہے تو اسے ایسے ہی زندگی گزارنے دوں گی۔ بانو یہ سوچ چکی تھی۔ عامل دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ بانو نے صرف ابھی ایک طرف کا رخ ہی دیکھا تھا، وہ دوسری طرف کا رخ اسے دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے بانو سے کہنے لگا، چلو اب تم نے اپنی آنکھوں سے تسلی کر لی ہے، اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جنات کو خبر ہو جائے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ وہ دوسری طرف کو ہو کر جانے لگے۔ اچانک ہی ایک کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے بانو کو کسی کی سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ وہ حیران تھی کیونکہ یہ رونے کی آواز تو اس کی بیٹی نیلم کی تھی۔ تو کیا نیلم رو رہی ہے؟ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار کھڑکی میں جھانک کر دیکھا، بستر پر اوندھے منہ گری نیلم سسک سسک کر رو رہی تھی۔
وہ عامل سے کہنے لگی تم تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی یہاں بہت خوش ہے، لیکن میری بیٹی رو رہی ہے، وہ مجھے یاد کر رہی ہے۔ وہ ایک ماں تھی، اپنی بیٹی کے لیے اس کا دل بری طرح تڑپنے لگا۔ تبھی دروازہ کھول کر تیزی سے کوئی اس کی بیٹی کے پاس آیا۔ وہی جنات تھا جو اس سے غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا اب تم یہاں کی ملکہ ہو، اس لیے یہ ناٹک بند کر دو۔ تم میری بیوی ہو، میری ماں نے تم سے میری شادی کروائی ہے، اس لیے میں دوبارہ تمہیں اس دنیا کے انسانوں کے لیے روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب تمہاری یہی دنیا ہے۔ تب نیلم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے میری ماں کے پاس جانے دو، میں اپنی اسی جھگی میں خوش تھی۔ بظاہر وہاں کی زندگی بہت سادہ ہے، مجھے مال و دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن میں ان سونے چاندی کے زیورات سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ سب مجھے کسی قید سے کم نہیں لگتا۔ میں وہیں اپنی جھگی بستی میں ہی واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں سڑکوں پر بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن یہ قید میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں۔ بانو کے اندر مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی یہاں پر کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے لال انگارہ آنکھوں سے اس عامل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو واپس لے جاؤں گی، ہرگز اسے اس قید خانے میں زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ عامل اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن بانو نے اس کی ایک نہیں سنی اور بڑے سردار کے سامنے چلی گئی۔ وہ ایک خوفناک شکل والا ملکہ کا شوہر تھا۔ وہ اس عامل کو بھی پہچان گیا۔ پھر عامل سے کہنے لگا یہ کیا لینے آئی ہے یہاں؟ یہ تمہاری تیسری بیوی ہے نا؟ کبھی بانو چیخ کر کہنے لگی اس نے کبھی مجھ سے شادی نہیں کی تھی۔ میں نہ اس کی بیوی ہوں اور نہ ہی یہ میرا شوہر اور نہ ہی یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس سے میں نے اکیلے ہی پیدا کیا ہے، پال پوس کر 16 سال تک جوان کیا ہے، لیکن آج اس کی وجہ سے میری بیٹی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ ملکہ حیران تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بانو اسے روتے ہوئے کہنے لگی جب میں صرف 16 سال کی تھی تب اس نے مجھے دھوکے سے حاملہ کر دیا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا تھا، یہ مجھے برباد کر کے چلا گیا۔ پھر میں نے اکیلے ہی اپنی زندگی گزاری اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے میں نے بھیک مانگ مانگ کر پیدا کیا اور بڑی مشکل سے پال پوس کر 16 سال کا کیا، لیکن اب اپنی بیٹی کو میں خود سے 1 منٹ بھی جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آپ لوگوں کو بے وقوف بنایا، سب جھوٹ کہا کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ اب سردار کی حیرت کے مارے بری حالت تھی۔ وہ کہنے لگا ہم نیک جنات ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اگر تمہاری بیٹی یہاں تکلیف میں ہے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا؟ ملکہ شرمندگی سے کہنے لگی وہ لڑکی تو ہر وقت روتی رہتی ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ وہ در حقیقت اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، واپس اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ چند دن تک یہاں رہنے کے بعد وہ اس ماحول کی عادی ہو جائے گی، اس لیے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ تبھی سردار نے اعلان کیا کہ اس لڑکی کو حاضر کیا جائے جو ہماری ملکہ بننے کے لیے ہماری دنیا میں آئی ہے۔ نیلم روتے روتے سردار کے سامنے آئی تھی، لیکن سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے اس جھگی میں لے جائیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، اماں خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ وہ چیختی ہوئی اپنی ماں سے فریاد کر رہی تھی۔ پھر سردار نے کہا کہ یہ عامل جھوٹا ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا، اب اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس لڑکی کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ہماری دنیا ایسی ہی ہے، انسانوں کے لیے یہ دنیا بہت کٹھن اور دشوار ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ زندگی بہت خوبصورت، اس لیے ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایک سردار ہیں اور سردار کبھی اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے نیلم کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ واپس جھگی میں آ گئی، لیکن جانے سے پہلے ملکہ نے اس سے معافی مانگی اور اسے انعام کی صورت میں خوبصورت زیورات بھی دیے تھے۔ دونوں ماں بیٹی کی زندگی بدل گئی۔ نیلم مر کر بھی اپنی ماں سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔